الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصوف کے جوہری پہلو کے سلسلے میں آج کا واقعہ، آج کی بات، کرامات اولیاء، معاملات اولیاء۔ پاک وطن شریف سے واپسی کے بعد جب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ دلی تشریف لائے تو اس شہر میں آپ کا کوئی ذاتی مکان نہ تھا، اس لیے ایک سرائے میں قیام فرمایا۔ کچھ دنوں تک سرائے میں قیام پذیر رہے، پھر دلی کے ایک امیر شخص روات ارض کا مکان خالی ہوا، جو کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ کے نانا تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ اس گھر میں منتقل ہو گئے، یعنی کرائے پر لے لیا۔ یہ گھر بہت بڑا تھا، اس کی 3 منزلیں تھیں۔ اس کی پہلی منزل میں سید محمد کرمانی رحمۃ اللہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہائش پذیر ہو گئے، جو حضرت کے عقیدت مند تھے، مرید تھے۔ جبکہ دوسری اور تیسری منزل حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے اپنے لیے لے لی، یعنی رہائش رکھ لی، اور دوسری منزل میں اپنی رہائش رکھی، جبکہ تیسری منزل پر اپنے مریدوں اور عقیدت مندوں کے لیے مختص کر دی۔ اس منزل میں کھانا وغیرہ پکانے کا بھی اہتمام کیا جاتا تھا، یعنی تیسری منزل میں۔ ابھی اس مکان میں رہائش رکھے آپ کو تھوڑی ہی مدت ہوئی تھی کہ روات ارض کے بیٹے جو اپنی جاگیروں پر گئے ہوئے تھے، سیر وغیرہ کے لیے، شکار کے لیے واپس آ گئے اور اپنا مکان فوری خالی کر دینے کا حکم دیا۔ اس مکان میں رہنے والوں کو اتنی مہلت بھی دینے کے لیے تیار نہ تھے کہ وہ اپنے لیے کوئی بندوبست کر لیتے، چونکہ جاگیردار تھے اور حکومت میں بھی عرص و رسوخ رکھتے تھے اور تکبر بھی تھا، اس لیے کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوا حضرت خواجہ کی، اور مکان خالی کروانے کے لیے حکومتی کارندوں کو بھی بلا لیا، سپاہی وغیرہ کو۔ فوراً مکان خالی کروانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب اس صورتحال کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے جب دیکھا تو آپ نے فوراً مکان خالی کرنا ہی مناسب سمجھا، حالات ایسے بن گئے تھے، اور اس حالت میں مکان سے باہر نکل آئے کہ آپ کے عقیدت مندوں نے، مریدوں نے آپ کی کتابیں اپنے سروں پر اٹھا رکھی تھیں۔ ان عقیدت مندوں میں حضرت سید محمد کرمانی رحمۃ اللہ بھی تھے، اور کتابوں کے علاوہ اس مکان میں آپ کا کوئی سامان نہ تھا۔ مکان سے باہر نکل کر اس سوچ میں پڑ گئے کہ کوئی ٹھکانہ تو ہے نہیں، اب جائیں کہاں۔ اسی حالت میں تھوڑی دور سراج دکاندار کا گھر تھا، جس کے سامنے ایک مسجد تھی، اور اسے چھپر والی مسجد کہتے تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا، اب ہمارے پاس کوئی اور تو ٹھکانہ نہیں ہے، چلو ایک رات اس مسجد میں گزارتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے مریدوں نے آپ کی کتابیں اس مسجد میں رکھ دیں۔ آپ نے مسجد میں قیام فرمایا، اور آپ کے مرید خاص حضرت سید محمد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اہل و عیال، انہوں نے بھی ایک رات مسجد کی سیڑھیوں میں گزاری۔ اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ
وہ جو روات ارض کے بیٹے تھے یعنی امیر لوگ، جاگیردار لوگ، جنہوں نے مکان خالی کروایا تھا زبردستی، اپنی دولت اور اقتدار کے گھمنڈ میں جس بے دردی کے ساتھ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے عقیدت مند یعنی مریدوں کو گھر سے نکالا تھا، اب کرنا کیا ہوا کہ اسی رات اس مکان میں آگ لگ گئی اور سب کچھ جل کر خاک ہو گیا۔ آگ پر قابو پانے کی بہت کوشش کی گئی لیکن آگ پر قابو نہ پایا جا سکا۔ تھوڑی ہی دیر میں بلند و بالا عمارت جو 3 منزلہ تھی جل کر خاک ہو گئی اور کچھ بھی نہ بچا، ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ اب یہ منظر تمام اہل شہر نے دیکھا اور انہوں نے قیاس کیا کہ یہ یقیناً حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کا صبر اور برداشت کرنے کا نتیجہ تھا۔ اب اس واقعے کا جوہری پہلو ایک تو بنیادی یہی ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جبکہ ان کے اپنے مرید بھی بہت تھے، ان کے ساتھ تھے، کافی تعداد میں تھے، 3 منزلہ مکان تھا، ظاہر ہے ایک منزل میں آپ رہے، باقی دونوں منزلیں جو تھیں وہ آپ کے مریدین سے بھری ہوئی تھیں۔ اگر آپ چاہتے تو مزاحمت کر سکتے تھے، لیکن آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور فوراً گھر سے باہر نکل آئے، خالی کر دیا اور مریدوں کو بھی سمجھایا، مزاحمت نہیں کرنے دی۔ ایک تو آپ کی یہ برداشت تھی، صبر تھا، اخلاق تھا، جس کا نتیجہ ظاہر یہی نکلنا تھا، اور دوسری طرف جو دوسرا جوہری پہلو کہ ان کا کمانڈ تھا، وہ جاگیردار تھے، تکبر تھا، غرور تھا، تو اللہ نے ان کو سزا دی۔ اب اس واقعے میں جو میرے لیے جو ایک سبق ہے اور جو تیسرا اور اہم جوہری پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے غور کیا کہ اس مکان میں جب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ آئے رہنے کے لیے تو کتابوں کے سوا کوئی سامان نہ تھا۔ یعنی یہ جتنے بھی ہمارے صوفیہ اولیاء اللہ عظام جو بھی گزرے ہیں، یعنی کتابوں کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، اور جو ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے اولیاء اللہ کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، میں نے کوئی اللہ کا ولی ایسا نہیں پایا، یہ جتنے بڑے بڑے نام ہیں کہ جنہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے نا وہ حاصل نہ کی ہو، جسے ہم عرف عام میں درس نظامی کہتے ہیں، قرآن حدیث فقہ۔ تو یہ قرآن اور حدیث فقہ جو ابتدائی تعلیم ہے، یہ درس نظامی ہے، اس کے علاوہ بھی جو کتابیں ہیں، حکایات رومی ہیں، حکایات شادی ہے، تو یہ کتابیں ہی ہیں۔ یعنی کتابوں کے ساتھ جو ہے ہمارے صوفیہ بھی جو تھے وہ جڑے ہوئے تھے، ان کا تعلق تھا، جو آج ختم ہو گیا ہے۔ یا جتنے بڑے بڑے یہ گدی نشین، یہ جان نشین، یہ بڑے بڑے لوگ، یہ دور دور تک ان کا کتاب سے کوئی تعلق نہیں، اور درس نظامی تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو میرے لیے تو یہ بڑا زبردست اس واقعے میں یہ پہلو ہے کہ جب وہ مکان سے نکلے تو کتابوں کے سوا ان کے مریدوں کے سروں پر کچھ نہیں تھا۔ مسجد میں سب سے پہلے جا کے کتابیں ہی رکھی۔ تو کتاب سے جڑنا اور تعلق بنانا جو ہے یہ صوفی کی بھی سنت ہے، لیکن ہم جو ہے نا عرف عام میں یہ کہہ دیتے نہیں، یہ جو صوفیہ کا علم ہے وہ کتاب کا محتاج نہیں، وہ بھائی محتاج نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کتاب سے ماورا ہے، یہ کتاب سے باہر ہے۔ قرآن بھی تو ایک کتاب ہی ہے، سیاستہ جو حدیثوں کی جو قول رسول ہے وہ بھی تو کتابوں میں ہی ہے۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ کتابوں میں کچھ نہیں ہے۔ یہی کتابیں ان صوفیہ نے بھی پڑھی ہیں، ہمیں بھی پڑھنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب سے جڑے رہنے کا حوصلہ اور علم اور حکمت عطا فرمائے، اور اولیاء اللہ کا صحیح مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مقام شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ شکر۔